بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ، قرابت داروں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کو دعوت توحید و رسالت دے چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دور دراز کے علاقوں میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو بذریعہ خطوط دعوت توحید و رسالت پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ بادشاہ صرف اسی صورت میں خط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں پر مشتمل تھا، ایک سطر میں محمد، ایک سطر میں رسول اور ایک سطر میں اللہ لکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کو بطور قاصد فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ ان خطوط کے جواب میں مختلف حکمرانوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا۔ کچھ بدبختوں گستاخی پر اتر گئے اور انتہائی برے انجام سے دوچار ہوئے۔ کچھ نیک بخت مہذب طرز عمل اختیار کر کے عذاب الہی سے بچ گئے، جبکہ بعض خوش نصیب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر جنت کے مستحق بن گئے۔ شاہ ایران کسریٰ، حبشہ کے حکمران نجاشی اور مصر کے حاکم مقوقس ان حکمرانوں میں پیش تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت کی دعوت بذریعہ خطوط ارسال فرمائی۔ رومی بادشاہ کی طرح ایرانی بادشاہ بھی بہت طاقتور تھے اور خود کو سپر پاور سمجھتے تھے۔ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا، اس کا متن شرح المواہب میں امام زرقانی نے یوں محفوظ کیا ہے: محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ حاکم فارس کے نام، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق دعوت اسلام دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت بات پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوس کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ ایران کا کسریٰ رومی کیسر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خود سر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنتے ہی الٹی سیدھی باتیں بکنا شروع کر دی۔ ایک طرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ملتے ہی پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا: نقل کفر نہ باشد، میرا ایک غلام مجھے ان الفاظ میں خط لکھتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ بعد کے ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑائی میں پھینک دیا گیا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہو سکا۔ آج بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آرے چل گئے جب اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار کو تسلی دیتے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہرکل کے مقابلے پر شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر سے ہی بغاوت پیدا ہوئی اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے ہی قتل کر دیا۔
گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع و عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے یوں ہوئے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح خلافت عثمانی میں آخری کس طرح یزگرد بھی مارا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیش گویاں پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزگرد کے بعد کوئی کسرا تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ امام تیمیہ اور ابن خلدون کے مطابق شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط اور اس کے ساتھ مولکہ واقعات یوں پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرا خسرو پرویز کے پاس روانہ کیا، جس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لاؤ، سالم اور سلامت رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر ماجوس کا بھی گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کو بھجوایا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرا کے پاس بھجوایا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خط دے کر روانہ کیا گیا۔ بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے خط مبارک کو چاک کر دیا اور انتہائی متکبرانہ انداز سے بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنے نام ان سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے گا، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ یہ شخص جو حجاج میں ہے اس کے ہاں اپنے 2 توانا آدمی بھیج کر اسے میرے پاس حاضر کر دو۔ بازان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ دونوں افراد مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا کہ شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس 2 آدمی بھیج کر آپ کو کسرا کے روبرو حاضر کریں، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی ان دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کی۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے۔ ادھر عین اسی وقت مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی۔ خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر ہی اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی بے درد شکست کے بعد ان کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ واقعہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح نمودار ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کی قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اسلام کی دولت قبول کر لو تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر شاہ بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں خط لکھا تھا اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچانا۔ اس واقعے کی وجہ سے
شاہ بازان اور اس کے فارسی رفقا جو کہ یمن میں موجود تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت تیز تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مصوہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط ہے۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورت مریم کی آیات سن کر آپ دیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسما بن ابر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران نے کیسر و کسرا کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری نے اس تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اسی طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ممالک کے عمراء کو دی تھی۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر ہی بر دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اسی طرح راکب الجمل اونٹ سوار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے۔ اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ ابن قیم مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں وہاں آپ کے پاس تشریف لے آؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاج کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار تمام لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی سے مسلمان ہو چکا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا، کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتم نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگے، تو پھر کیا وجہ ہے جب انہیں ان کی قوم نے ان کے گھر سے باہر نکالا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا۔ مقوقس کہنے لگے کہ بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام لکھا جس میں آپ کی بھرپور تعریف کی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں، یہ بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہوئیں اور انہی کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔